بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر المعانی کا سبق آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے آپ نے فصاحت فی الکلام کی تعریف میں یہ پڑھا تھا کہ فصاحت فی الکلام ذوف تالیف، تنافر کلمات اور تعقید سے کلام کا خالی ہونا ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ ذوف تالیف کیا ہے، تنافر کلمات کیا ہے اور تعقید کیا ہے۔ تو شارح کہتے ہیں کہ الذوف ان یکون تالیف الکلام علی خلاف القانون النحوی المشہور بین الجمہور۔ کہتے ہیں کہ ذوف یہ ہے کہ کلام کی تالیف اس نحوی قانون کے خلاف ہو جو جمہور کے درمیان مشہور ہے۔ کل اضمار قبل الذکر، جیسے کہ ذکر سے پہلے ضمیر کا لانا، لفظاً و معناً و حکماً، نحو ضرب غلامہ زیدن، جیسے ضرب غلامہ زیدن کے زید کے غلام نے زید کو مارا۔ اب اس میں غلامہ میں جو ہا کی ضمیر ہے اس کا مرجع زیدن ہے، اور زیدن جو مرجع ہے اس کو پہلے ہونا چاہیے اور ضمیر کو بعد میں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر مرجع سے پہلے ضمیر کو لایا ہے جو اضمار قبل الذکر ہے، اور یہ قانون نحوی کے خلاف ہے، اس لیے یہ اس جملے کے اندر ذوف تالیف ہے اور اس کے ہونے کی وجہ سے کلام فصیح نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے التنافر۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان تکون الکلمات ثقیلۃ علی اللسان۔ تنافر یہ ہے کہ کلمات زبان پر ثقیل ہوں، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِّنْهَا فَصِیحَةً، اگرچہ ان میں سے ہر ایک کلمہ فصیح ہو، جیسے نحو وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ وَهُوَ اسْمُ رَجُلٍ قَبْرٌ۔ پورا شعر یوں ہے وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفَرٍ، یعنی حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے اور حرب کی قبر ایک چٹیل میدان میں ہے۔ اب یہاں حرب کی تعریف کرتے ہوئے حرب کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہے کون ہے، وہ اسم رجلن، یہ ایک آدمی کا نام ہے۔ وصدر البیت، اور یہ پہلا مصرع ہے، یعنی لیسا قربہ قبر حربن قبرو، یہ پہلا مصرع ہے، وقبر حربن بمکان قفری، یہ دوسرا مصرع ہے۔ اب قفر کیا چیز ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے خالد الماء والکلائی، قفر کہتے ہیں پانی اور گھاس سے خالی جگہ کو، یعنی چٹیل میدان کو۔ ذکر فی عجائب المخلوقات، اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شعر کس کا ہے اور کس موقع پہ کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں ذکر فی عجائب المخلوقات، عجائب المخلوقات نامی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے ان فی الجن نوعا یقال له الحاطف، کہ جن کی ایک قسم ہے جس کو حاطف کہتے ہیں، فصاح واحد منہم علی حرب ابن امیہ، ان میں سے کسی ایک نے، یعنی حاطف نام کی قوم، جن کی ایک قوم میں سے کسی نے حرب بن امیہ پر چیخ لگائی یا چیخا، فمات، تو اس وقت حرب بن امیہ مر گیا، فقال ذلك الجن هذا البيت، تو اسی جن نے یہ شعر پڑھا۔ یہ شعر گویا کسی جنات کا ہے، اس نے کہا تھا کب یہ شعر، جب حرب بن امیہ مر گیا تھا۔ اس کے بعد یہاں پر دوسری مثال دے رہے ہیں تنافر کی کہ کریم متا امدحہ والورا معی واذا معلومتہ لمتہ وحدی، کہ میرا محبوب ایسا سخی ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو پوری مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے، اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو میں تنہا ملامت کرتا ہوں۔ اس میں جو والورا معی ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فل واو فی والورا للحال، والورا میں جو واو ہے یہ حال کے لیے ہے، وہوا مبتدا، اور یہ مبتدا ہے، یعنی الورا مبتدا ہے، وخبرہ معی، اور اس کی خبر الورا کی معی ہے۔
تو معنی ہوگا کہ میں جب تعریف کرتا ہوں سخی کی تو اس حال میں کرتا ہوں کہ مخلوق میرے ساتھ ہوتی. اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ذوف تعریف کی انہوں نے ایک تعریف کی اور ایک مثال پیش کی، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک مثال پیش کی ہے. یہاں پر انہوں نے 2 مثال پیش کی ہے. اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُتَنَاهٍ فِي الثِّقْلِ. کہہ رہے ہیں کہ یقیناً مصنف نے 2 مثالوں کے ذریعے یہاں پر مثال پیش کی ہے، اس لیے کہ پہلا والا جو شعر ہے وہ ثقالت میں انتہائی درجہ کو پہنچا ہوا ہے، اور وَالثَّانِي دُونَهُ، اور دوسرا جو ہے اس سے ثقالت میں کچھ کم ہے. لأن منشأ الثقل فی الاول نفس اجتماع الکلمات، اس لیے کہ پہلے شعر میں ثقالت کی وجہ کلمات کا نفس اجتماع ہے. وفی الثانی اجتماع حروف منہا، اور دوسرے والے شعر میں کلمات کے حروف کا اجتماع ثقالت کی وجہ ہے. تو 2 مثال اس لیے انہوں نے پیش کی کہ ان دونوں میں تھوڑا بہت کمی بیشی ہے ثقالت کے اعتبار سے. پہلے میں ثقالت زیادہ ہے، دوسرے میں ثقالت کم ہے. پہلے میں ثقالت کی وجہ الگ ہے، دوسرے میں ثقالت کی وجہ الگ ہے. اس وجہ سے انہوں نے 2 مثالیں پیش کی، اور پہلے جو ایک مثالیں پیش کی گئی تھی اس میں چونکہ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، اس لیے ایک ہی مثال پیش کی گئی. اور یہاں پر چونکہ تنافر میں کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے 2 مثالیں یہاں پر انہوں نے پیش کی ہیں. تو آج کی بحث میں آپ نے ذوف تالیف اور تنافر کی تعریف پڑھی ہے اور اس کی مثال کے ساتھ اس کو سمجھا ہے.